السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہزیب اور ہمارے یوٹیوب چینل ہدایت کے ساتھ ہم آج آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے سے خود کو بدلیں گے، خود کے اندر بہتر ریفارمز لائیں گے۔ جزاک اللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو کہ تاجر تھا اور اس کو مختلف اقسام کے پھول، مختلف اقسام کے پودے اور جو درخت ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پسند تھے، اور اس نے اپنی ہی زمین کا ایک حصہ مختص کیا ہوا تھا، یعنی کہ ایک خاص حصہ بنایا ہوا تھا جس کے اندر وہ پھول، مختلف اقسام کے پودے اور اس نے درخت لگائے ہوئے تھے، اور وہ بڑی چاہت سے، بڑی دلچسپی سے ان کا خیال رکھتا تھا، ان کو وقت پر پانی دیتا، وہاں صاف صفائی کا خیال کرتا۔ ایک مرتبہ اس کو کام کے سلسلے میں اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا پڑا، تو وہاں پر ایک ایسا نظام بنا کر گیا کہ وہاں ان پودوں کو وقت پر پانی مہیا ہو تاکہ وہ مرجھائے نہ۔ وہ جب وہاں دوسرے شہر چلا جاتا ہے، کچھ دن وہاں رہتا ہے، اور جب اس کا وہاں کا کام ختم ہو جاتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ واپس آتے ہی سب سے پہلے اپنے باغات میں بڑی خوشی خوشی جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو باغ ہے، اس کا جو باغیچہ اس نے بنایا ہوا ہے جس کے اندر مختلف اقسام کے پھول، پودے، درخت ہیں، وہ سب کے سب مرجھائے ہوئے ہیں۔ تو اس شخص کو ان سے اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ لگاؤ تھی کہ وہ ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ تو وہ سب سے پہلے صنوبر کے درخت کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کے مرجھانے کی وجہ دریافت کرتا ہے۔ تو صنوبر کا درخت اسے جواب دیتا ہے کہ جب میں نے خود سے نظر ہٹا کر جب میں نے سیب کے درخت کی طرف دیکھا، اس کی طرف میں نے اپنی توجہ دی، تو وہاں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں جتنا مرضی بڑا ہو جاؤں یا جتنا مرضی خوبصورت ہو جاؤں، میں اس سیب کے درخت کی طرح نہیں ہو سکتا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میں جتنا مرضی خوبصورت ہو جاؤں مگر میں سیب کے درخت کی طرح کبھی بھی پھل نہیں دے سکتا، اور جتنی چاہت سیب کی اور اس درخت کی ہے وہ شاید کبھی میری نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت میں مرجھانا شروع ہوا۔ پھر وہ جاتا ہے سیب کے درخت کے پاس اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں مرجھائے ہو؟ تو وہ سیب کا درخت اسے جواب دیتا ہے کہ جب میں نے اپنی ساری توجہ خود پر سے ہٹا کر جب میں نے گلاب کی طرف رکھی، گلاب کے پھول کی طرف اپنی توجہ کی، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں جتنا مرضی پھل دے دوں اور جتنی زیادہ ہریالی ہو میرے اوپر، لیکن مجھ سے زیادہ چاہت کہیں نہ کہیں گلاب کے پھول کی ہوتی ہے، اور میں چاہ کر بھی اس کی طرح خوشبو پیدا نہیں کر سکتا۔ جب وہ گلاب کے پھول کی طرف جاتا ہے اور اس سے مرجھانے کی وجہ دریافت کرتا ہے، تو گلاب کا پھول اس سے کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی توجہ خود سے ہٹا کر اور صنوبر کے درخت کی طرف اپنی توجہ کی، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ہمیشہ کے لیے نہ خوشبو پیدا کر سکتا ہوں، نہ ہی قائم رہ سکتا ہوں۔ پھر اسی طرح وہ مختلف اقسام کے پھل پھول پودوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی وجہ دریافت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم جب اپنی زندگی سے فوکس ہٹا کر دوسرے کی کوئی بھی چیز ہمیں اس کی پسند آ جاتی ہے، خواہ وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، جب ہم اپنے خود سے فوکس ہٹا کر جب ہم دوسرے کی طرف جا کر فوکس رکھتے ہیں، دوسرے کی چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، تو ہم کیا ہوتا ہے، ہم بھی کہیں نہ کہیں اندر سے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ٹینشنز میں، ڈپریشنز میں اسی طرح پھنستے چلے جاتے ہیں اور خود کو مرجھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ شخص وہاں باغیچے سے مایوسی کے عالم میں جب وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تو وہاں سے دیکھتا ہے کہ ایک پھول جو کہ مرجھایا نہیں ہے، کچھ حد تک مرجھایا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ریفارمز آ رہی ہیں، بہتری آ رہی ہے اس کے اندر، اور وہ دوبارہ جو ہے ریسائکلنگ کرتے ہوئے بہت بہتر حالت میں آ رہا ہے۔ تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے تھوڑا حیرت زدہ بھی ہوتا ہے کہ پورا کا پورا اس کا باغ مرجھا چکا ہے، تو یہ کیسے دوبارہ، مطلب کیسے یہ زندہ ہو رہا ہے؟ تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے وجہ دریافت کرتا ہے، تو اس سے وہ پھول کہتا ہے کہ میں نے بھی خود پر سے فوکس ہٹا کر دوسروں کو دیکھا کہ نہیں، میں اس کی طرح کا نہیں ہو سکتا، اس کی طرح کا نہیں ہو سکتا، تو میں بھی مرجھانے لگا۔ میں مرجھا رہا تھا لیکن میں ختم نہیں ہوا تھا، میں مرا نہیں تھا۔ پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں میری قدر و قیمت بھی ہے، میں بھی اس قابل تھا، یا میرے اندر میرے مالک کو اتنی خوبصورتی دکھی کہ وہ مجھے لایا
اور اس نے لا کر مجھے اس باغ کی زینت بنایا، اس کی خوبصورتی بنایا۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک بھی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اوپر فوکس کریں، دوسروں کی چیزوں کو اگنور کریں، بجائے ان کے اوپر دیکھنے کے، ان کے اوپر فوکس کرنے کے۔ آپ خود کو نہ مرجھائیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ جزاک اللہ۔